رکوع نمبر 3 کی مشق ہے۔ شرّ دوابی بدترین قسم کے جانور۔ یحولو حائل ہوتا ہے، یتحطفا وہ اچک لے جائے، لا تخونو تم خیانت نہ کرو، استجیبو حکم مانو پکار کا جواب دو، مستضعفونا مغلوب بے زور ضعیف کمزور۔ التمارین مشق میں پہلا سوال ہے شرّ دوابی سے کیا مراد ہے؟ شرّ دوابی کا معنی ہے بدترین قسم کے جانور۔ یہاں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق بات کو سن کر قبول کرنے سے بہرے اور بول کر اس کا اظہار کرنے سے گونگے ہیں، اور اگر بہرا گونگا عقل مند ہو تو اشاروں سے اسے کوئی سمجھا سکتا ہے، تو یہ لوگ تو عقل سے بھی خالی ہیں۔ انسان جو کہ اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اطاعت حق کی وجہ سے ہی فرشتوں سے بھی اعلیٰ و افضل ہے۔ اگر اس نے اطاعت حق سے انکار کیا تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر قرار پاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرنا اور نہ آپس میں امانتوں میں خیانت کرنا۔ اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول اور آپس کی امانتوں میں خیانت سے منع کیا گیا ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی سے انکار یا ان میں کوتاہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے انکار یا کوتاہی، اور آپس میں دیگر انسانوں کے حقوق میں کوتاہی، کسی کا حق مارنا، کسی کو غلط مشورہ دینا یا کوئی ایسی پوشیدہ بات ظاہر کرنا جس سے دین کو نقصان پہنچانا یا کسی انسان کو اذیت دینا اور اس کی رسوائی مقصود ہو، یہ تمام باتیں خیانت میں شامل ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت سے مراد یہ ہے کہ نماز وغیرہ ادا نہ کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل نہ کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت میں شامل ہے۔ آگے ہے اس کا آیات کا مفہوم۔ پہلی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ ترجمہ، اور تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں وہ نہیں سنتے۔ اس میں منافقین کے رویے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ حق بات کو اعتقاد و عمل کی نیت سے سنتے بھی نہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا۔ ٹھیک ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا۔ اس منافقانہ رویے سے بچنے اور ان جیسے نہ ہونے کی مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے۔ دوسری آیت ہے اس کی ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو کچھ بھی عقل نہیں رکھتے۔ وہی اس کی تشریح ہے جو ابھی میں نے پہلا سوال جو پڑھا ہے اس کا جواب پڑھا ہے، وہ اس کی تشریح ہے۔ ٹھیک ہے، سوال اس کی آیت نمبر 3 ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ ترجمہ، اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ مفہوم، انسان کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خاص قبضے میں ہے، خاص تصرف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ طلب حق کی بنا پر جب کسی بندے کی برائیوں سے حفاظت چاہتا ہے تو اس کے دل اور گناہوں کے درمیان نفرت کی آڑ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس کی سعادت ہے، اس انسان کی سعادت ہے، اور جب بدبختی کسی کا مقدر ٹھہرتی ہے تو اس کے دل اور نیکیوں کے درمیان بے رغبتی کی آڑ پیدا کر دیتا ہے کہ انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جیسے ہی دل میں نیکیوں کے کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہو، فوراً اس کے مطابق عمل کر لیں، شاید پھر دل کی کیفیت ایسی نہ رہے۔ آگے ہے چوتھی آیت وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ ترجمہ، اور اس فتنے سے ڈرو جو خاص طور پر تم میں سے صرف ظالموں پر ہی واقع نہ ہوگا۔ اس کا مفہوم ہے، اس عبارت میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے فتنے سے بچنے کی تلقین کی ہے کہ جس کے کرنے والے تو معاشرے میں چند لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کا وبال اور نحوست پورے معاشرے پر پڑتی ہے۔ جو لوگ طاقت کے باوجود ظالم کو ظلم سے نہ روکیں اور دل سے اس ظلم کے خلاف نفرت کرنا چھوڑ دیں تو پھر یہ لوگ اس نہ کردہ فتنہ و فساد کے نقصانات سے ضرور متاثر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو نیکی کا حکم نہیں کریں گے وہ ضرور اس فتنہ و فساد سے متاثر ہوں گے، اور یہ فتنہ و فساد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، مطلب نیکی کا امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا حکم کرنا، و نہی عن المنکر، اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ ترک کر دینے کا نتیجہ ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 5 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ
فتنۃ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اور تم جان لو کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے اور اللہ کے ہاں بڑا ثواب ہے۔ اس آیت میں مال و اولاد کو فتنہ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بہت سے گناہ مال کے حصول اور اولاد کی محبت میں ہی کرتا ہے، اور جب یہی گناہ اور سرکشی حد سے بڑھتی ہے تو پھر نافرمانی کی نحوست، مال حرام اور اس سے پلی ہوئی اپنی اولاد ہی انسان کے لیے اس دنیا میں باعث ذلت و رسوائی اور آخرت میں باعث عذاب بنتی ہے۔ لیکن اگر ان دونوں کے بارے میں خوف خدا مد نظر رہا تو یقیناً اجر عظیم اس کا حق ٹھہرے گا۔